میں تو بڑے چاو اور شوق سے کہتا ہوں کہ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں۔ شیعہ حضرات اتنا بولیں اس جملے کو کہ ہم سنی ہیں، میں آپ کو اس کا فائدہ 20 سال بعد بتاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ آدھا کلپ نہ بنائیں بھائی، اپنی تشیع کی شناخت کے ساتھ کہیں کہ میں سنی ہوں، اپنی نشانیوں کے ساتھ کہیں کہ میں سنی ہوں۔ ختم کیجئے ان الجھنوں کو۔ میری آرزو ہے کہ سارے شیعہ خود کو سنی کہیں اور سارے سنی خود کو شیعہ کہیں۔ وقت آئے گا، بہت سے معاملات اب بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے رافضی خطیب شہنشاہ حسین نقوی کا یہ کلپ دیکھا جس میں وہ اپنے لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دیں، اور 20 سال کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں اور میرے کہنے کا کیا مطلب تھا۔ سوال یہ ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا یہ بیان انہوں نے کیوں دیا؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ شیعہ سنی کہلوائیں؟ حالانکہ طریقہ تو یہ ہے کہ جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے، جو سنی ہے سنی ہے۔ ہر گروہ اپنی ڈومین کے اندر رہ کر، اپنے معاملات کے اندر رہ کر اپنے اپنے معاملات کریں۔ شیعہ شیعہ کہلوائیں اور سنی سنی کہلوائیں۔ سنی جو ہیں وہ اپنی مجالس میں، محفلوں میں شرکت کریں، اور شیعہ اپنی مجلسوں میں شرکت کریں، اور کوئی کسی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سنی کہلوانا شروع کر دیں، تو پھر 20 سال کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت سارے سنی آپ وہاں سے لے آئیں گے جو اپنے آپ کو سنی کہیں گے، لیکن وہ سنی ہوں گے نہیں۔ اب انہوں نے یہ چال چلی ہے کہ جب انہوں نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا، علمی میدان میں یہ کہ علماء اہل سنت کے مقابلے میں نہیں آ سکے، مناظروں میں ان کو شکست ہوئی، کتابیں لکھی گئیں اور کتابوں کے اندر بھی ان کا جو ہے وہ رد کیا گیا، اور انہوں نے ان کی جو کتابیں تھیں ان کا رد لکھا گیا۔ الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں ان کا رد کیا، علمی رد کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر ہی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اب انہیں یہ فکر ہے کہ بھئی ہماری تعداد تو بڑھ نہیں رہی۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، ان کا خاندان پہلے سنی تھا، یہ سنیوں کی اولاد ہیں، اور اس وقت جتنے بھی شیعہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں یا پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سب پہلے کیا تھے؟ وہ سب کے سب پہلے سنی تھے۔ آپ ایک ان کے شیعہ عالم عقیل غروی صاحب کا بیان سنیں، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایران سے سنی مذہب آیا ہے، شیعہ نہیں آیا، شیعہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت بیسک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت کے بعد سے، اور جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا ایران، اس وقت سے لے کر 700 سال تک، 800 سال تک ایران کا مذہب سنی مذہب تھا۔ بخارا کہاں ہے مولانا؟ مدینے کے قریب کوئی شہر ہے بخارا؟ ایران کے شمال میں۔ الترمذ کہاں ہے؟ ایران میں۔ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ حاکم کہاں کے تھے؟ امام مسلم کہاں کے تھے؟ امام بخاری ایران کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ترمذی ایران کے تھے، امام نسائی ایران کے تھے۔ تو سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ ایران سے آیا ہے شیعہ مذہب۔ ایران تو سنی تھا 800 برس تک، عرب نے جا کے ایران کو شیعہ بنایا۔ علامہ ہلی ہلہ عراق کے تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ عقیل غروی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایران سے شیعہ مذہب نہیں آیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں پہلے اہل سنت ہی تھے۔ امام نسائی کا انہوں نے کہا کہ وہ اہل سنت کے امام تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی کا کہا کہ وہ اہل سنت کے تھے، اور دیگر اکابرین نے اہل سنت کا نام لیا، بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیا۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ہیں، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ ایران کے ہیں، غوث پاک سرکار گیلان ایران کے ہیں، اور اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے اکابر وہاں پہ مصنف، محدثین، مفسرین اور مورخین، بڑے بڑے علماء ایران کے ہیں۔ اور یہیں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت بعد میں لوگ تبدیل ہوئے، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا، ابتدائی طور پر سب اہل سنت ہی تھے۔ لہذا اب جب انہوں نے سب ہتھ کنڈے آزما لیے ہیں، سب کچھ کر بیٹھے ہیں، تو اب انہوں نے منافقت کرنا شروع کر دی ہے، اور اب یہ لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اپنے لوگوں کے، آپ سنی بن کے ان میں گھس جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، اور یہاں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھولے بالے سنی ہیں ان کو اہل بیت اطہار کی محبت کا جھانسا دے کر ان کو اپنے سامنے لے، ان کو اپنے پاس شامل کر لیا جائے۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے سنی مسلمان کے، یار اہل بیت کا ذکر ہی تو کرنا ہے، سننا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، تو اہل بیت کے ذکر کا جھانسا دے کر یہ بلاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا
جو ہے وہ توہین تنقیص اور ان پر تنقید کرنا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ ان کے ساتھ جب مل جاتا ہے تو وہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستیاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو اہل سنت کہلوانا چاہیے اور شیعہ کو شیعہ کہلوانا چاہیے، ہر بندہ اپنی ڈومین میں رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا منظرنامہ کہ انہوں نے کچھ بندے تیار کیے ہیں جو ہیں شیعہ، لیکن ان کا حلیہ انہوں نے سنیوں جیسا رکھا ہے۔ یہ بھی ایک ان کی چال ہے کہ بھئی بندے کو کہتے ہیں کہ تو داڑھی بھی بڑھا، پگڑی بھی بڑی رکھ لے، سر پہ پگڑی باندھ لے، ٹوپی پہن لے اور اپنے آپ کو سنی کہنا شروع کر دے، لیکن بیان سارا شیعوں والا کر، تاکہ اس سے اہل سنت جماعت کے عام آدمی کو گمراہ کرنے میں آسانی ہو۔ لہذا انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ انہوں نے اپنا ان کا حلیہ چونکہ بدنام ہو چکا ہے، جب کوئی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ بیان کرنے والا رافضی ہے، اہل تشیع ہے، تو لوگ ان کی بات نہیں سنتے۔ اس لیے اب انہوں نے ایک اور طریقہ کار اختیار کیا کہ کچھ لوگوں کو جو ان کے اپنے لوگ ہیں یا ان کے خریدے ہوئے ہیں، ان کو انہوں نے لباس وحی پہنایا، اور وہ اپنے آپ کو سنی کہتے بھی ہیں، لیکن مقدمہ سارا بیان سارا شیعوں کا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ نام، آپ کچھ تصویریں آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کی تصویریں آپ دیکھ لیں کہ ایجنٹ ہیں روافض کے، اور ان کا کام بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان انتشار ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ یہ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے اور اہل سنت و جماعت کو دیوار سے لگانے کی ناکام کوشش ہر دور میں ہوتی رہی، اب بھی یہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے نمائندے تیار کیے ہیں، انہیں سنی بنا کر بظاہر ان کی شکل صورت اور ان کا حلیہ سنیوں والا، لیکن بیان وہ سارا شیعوں والا کرتے ہیں، اور پھر اس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو جی، اس کو آخر دم تک یہ کہتے ہیں کہ تو اگر کوئی ان کی طرف چلا بھی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو نے حلیہ وہی رکھنا ہے۔ اس وجہ سے کہ اب یہ انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے کہ اہل سنت جماعت کے عقائد و نظریات کو یہ توڑنا چاہتے ہیں اور کمزور کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے حل یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں، ہر مسلک اپنی اپنی مسجدوں میں اور اپنے اپنے مراکز میں اپنا اپنا مسلک بیان کریں، کوئی دوسرے کو نہ چھیڑے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب اہل سنت جماعت کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، ان کو لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو کوئی کہتا ہے جی مسجد میں ہم آنا چاہتے ہیں، ہمیں مسجد میں آنے دیں اپنی مسجد میں، کوئی کہتا ہے جی ہمارے ساتھ آپ آ جائیں۔ اسی طرح ہر بدمذہب آپ کو بلاتا ہے۔ کیوں بلاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تعداد نہیں ہے، ان کے پاس افراد نہیں ہیں۔ آپ سواد اعظم ہیں، کیونکہ آپ کے پیغمبر اعظم ہیں، آپ کے فاروق اعظم ہیں، آپ کے امام اعظم ہیں، غوث اعظم ہیں، مفتی اعظم ہیں۔ اس لیے آپ اپنے مسلک پر ثابت قدم رہیں، اور جہاں پہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ جہاں پہ مسلک اہل سنت جماعت کے حوالے سے کوئی اعتراض کرے، آپ علماء اہل سنت سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اشکالات بھی دور کیے جائیں گے، اور ایسے بد مذہبوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔